ان لوگوں نے دین ان لوگوں سے لیا ہے جو پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں تھے، جو نبی سے تقریباً 150 سال بعد وہ امام مقرر ہوئے جن سے لوگوں نے دین لیا ہے۔ الحمدللہ یہ بڑی سعادت ہے کہ ہم نے اس سے دین لیا جس نے نبی نے جب پہلی نماز پڑھائی تو مولا علی نے اقتدا کی تھی۔ نبی نے زندگی کی آخری نماز پڑھائی تو مولا علی علیہ السلام نے اقتدا فرمائی تھی۔ تو اول و آخر پیغمبر کے دین کو جتنا مولا علی سمجھتے تھے اتنا کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا۔ وقت کا حاکم بن جانا یہ علم کی دلیل نہیں ہے، یہ معرفت کی دلیل نہیں ہے۔ ہمیشہ دلائل معرفت جو ہوتے ہیں وہ صاحبان علم سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس وقت مولا علی علیہ السلام نے زمانہ پیغمبر کے بعد جو خطبات ارشاد فرمائے یا بعض سلطنتوں میں خطوط لکھے اور بعض جہلی حکمرانوں کو خط لکھے، وہ آج نازل البلاغہ کی صورت میں ہے، اور ان کو سمجھنے کے لیے بہت سارا ذہن چاہیے، لیکن کسی کا بھی کوئی ایسا خطبہ نہیں، کوئی کسی کا ایسا علم نہیں، کوئی کسی کی ایسی معرفت نہیں ہے جو مولا علی سے بلند و بالا ہو۔ مولا علی علیہ السلام نے تو یہاں تک کوفہ کی سرزمین پہ مسجد کوفہ میں بیٹھ کر اعلان فرمایا تھا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، لوگوں مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو، جو پوچھنا چاہتے ہو قبل اس کے میں دنیا سے چلا جاؤں، ہمارے درمیان سے غائب ہو جاؤں۔ اور آج کے انگریز محقق سائنسدان کہتے ہیں کاش اس دور میں ہوتے تو ہم مولا علی سے چاند پر، چاند سے آگے زحل پر جانے کا راستہ پوچھ لیتے۔ چاند پر جانے کے لیے بھی بڑا طویل عرصہ سائنسدانوں کا لگا، جنہوں نے کئی مرتبہ تجربے کیے، آخر روس کے سائنسدان جو ہیں وہ چاند پر اترنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور وہ جو گیا تھا اس کا نام یوری گیگارین تھا، اور وہ جب زمین پہ آیا تو مصر میں وزٹ پر گیا، مصر کے ایک مسجد کی اذان سنی تو کہنے لگا چونک کر، حالانکہ وہ غیر مسلم تھا، کہ یہ آواز تو میں نے چاند پر بھی سنی تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ اذان وہاں بھی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مخلوق ہے جو اذان بھی دیتی ہے، جو اذان سنتے بھی ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہوں گے، اور وہ اسی بات پر جو ہے سنا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ بڑی خوبصورت آواز ہے۔ تو امیر المومنین نے دنیا کو ایسا جھٹکا دیا ہے کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ اور ایک یہودی شام سے آیا تھا جس نے مولا علی پر چند سوال کیے، مولا علی اس کا سوال بھی ختم نہیں ہوتا تھا تو اسے جواب دے دیتے تھے، اور وہ خود پریشان ہو گیا کہ اتنا بڑا صاحب علم ہے کہ آدم کے وقت کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، نوح کے وقت کا سوالوں کا جواب دیتے ہیں، جبکہ انہوں نے آدم کو نہیں دیکھا، نوح کو نہیں دیکھا، اور اس زمانے میں جو سوالوں کا جواب دیا وہ وقت حیرت میں پڑ گئے۔ ابھی کئی مرتبہ جو ہے وہ فیس بک پر، یوٹیوب پر مکالمہ یہودی کا موجود ہے، اور بعض غیر جانبدار علماء جو ہیں دیگر مسالک کے وہ نقل بھی کرتے ہیں یہودی کے اس واقعے کو۔ تو کائنات میں جتنی معرفت ائمہ اہل بیت رکھتے ہیں اتنی معرفت کوئی بھی نہیں رکھتا۔
جتنا مرضی ان کو پڑھا لیں، آگے لے جائیں، جہاں چاہیں لے جائیں، وہ مولا علی علیہ السلام اور مولا علی کی اولاد کے برابر علم کا ایک قطرہ بھی زیادہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ مولا علی علیہ السلام کے پاس ہی سارے علوم تھے۔ سائنس کا ایسا تجربہ تھا جو دنیا پہ بیٹھ کے لوگوں کو بتاتے تھے۔ آج جو صاحبان علم ہیں، اہل بیت رسول ہیں، ان کو چھوڑ کر لوگ ایسے لوگوں کی اقتداء میں چل رہے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر زمانہ پیغمبر میں نبی کی اقتداء کرنے والوں میں سے کسی کے پاس علم ہوتا مولا علی کے علاوہ، تو اس کا آج کوئی رسالہ ہوتا، آج اس کی کتاب ہوتی، آج اس کی تحریریں ہوتی، آج ان کے خطبات ہوتے، ان کے خطابات ہوتے، لیکن کسی ایک کا بھی خطبہ نہیں ہے، کسی ایک کا بھی خطبہ نہیں سوائے مولا علی کے نہج البلاغہ کے۔ اور نہج البلاغہ کو سمجھنے کے لیے انسان کو دماغ چاہیے۔ جو خطبہ توحید مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کی پہلی جلد میں پہلا خطبہ ارشاد فرمایا ہے، یقین جانیے جب ہم پڑھتے تھے تو دماغ کام چھوڑ جاتا تھا اس خطبے کو سمجھنے کے لیے۔ اتنی بلندیوں پہ جا کر مولا نے توحید کو بیان کیا تھا۔ آج مولا سے محبت کرنے والے جو ہے وہ شرک کرتے پھرتے ہیں، آج یہ کفر کرتے پھرتے ہیں۔ ہماری مجالس کا معیار اتنا گر گیا کہ علمی سطح ختم ہو گئی اور صرف لوگوں کو خوش کرنے والے مداری بن گئے۔ ان کو کیسے خوش کیا جا سکتا ہے؟ مولا علی علیہ السلام کے فضائل کو حد سے آگے لے گئے اور شرک کیا، لوگوں کو بھی شرک سنایا، لوگوں نے بھی شرک سن کر بازو اٹھا کے نعرے لگائے۔ لیکن جن کو مولا علی نے شرک سے خود منع کیا، مولا علی نے قیامت کے دن اگر یہ فرما دیا کہ تم نے شرک کیا، جو کچھ تم نے مجھے بنا کے پیش کیا وہ میں نہیں تھا، تو پھر یہ کدھر جائیں گے؟ یہ جاہلانہ سوچ مسلمانوں کی آج ایک طرف سے لوگ مولا علی کے فضائل کو ختم کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے حد سے زیادہ آگے جا رہے ہیں۔ اگر مولا علی علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ میں نے تو یہ بات نہیں کہی جس کی نسبت مجھ سے دی جا رہی ہے، ہمیں نہج البلاغہ اور پیغمبر اسلام کی وہ احادیث جو مولا علی کی عظمت پر ہیں، فضیلت پر ہیں، ان سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ یہ حد معین ہے۔ قرآن میں 360 آیات ہیں جو مولا علی علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ اگر ان کو ہی پڑھا جائے تو مولا علی کی شان اور عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح لوگ آج لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، خدا اور رب تک لے جانے کی سازشیں کر رہے ہیں، کچھ اپنی جہالت کی وجہ سے کر رہے ہیں اور کچھ لوگ منصوبہ بندی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جہالت والوں کی تو شاید جان چھوٹ جائے توبہ کرنے سے، لیکن جو جان بوجھ کر منصوبہ بندیاں کرتے ہیں ان کی جان چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ اپنی آخرت بھی تباہ و برباد کر لیں گے۔ مولا علی کے اصل فضائل کی معرفت تو وہی ہے جس پر وہ عمل کرتا ہے۔ اگر مولا علی کی نماز کی معرفت نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، تو
مولا علی علیہ السلام اس کو کیا جانے، یہ بے نماز ہے۔ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ مولا علی قبر میں آتے ہیں، اللہ کا رہا ہے۔ جو بے نماز ہوں گے کیا ان کی قبر میں بھی آئیں گے؟ جو شرابیں پیتے ہیں کیا ان کی قبروں میں بھی آئیں گے؟ وہ مولا بڑی دلیل محکم موجود ہے کہ جو مسجد کوفہ کے صحن میں بیٹھ کر ظہر اور ظہر کا مطالعہ کر سکتے ہیں، وہ نجف سے ہندوستان کی قبروں کا مشاہدہ نہیں کر سکتے؟ انہیں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی بے نماز بھی مومن، ساری زندگی نماز پڑھنے والا بھی مومن، اور کیا بے نماز کی قبر میں آئیں گے؟ جو واجبات کا تارک ہے، جو محرمات سے پرہیز نہیں کرنا پسند کرتا، کیا مولا اس کی قبر پہ آئیں گے؟ جو مولا زمین سے چاند ستاروں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، وہ نجف سے بیٹھ کر اپنوں کو پہچان لیتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ میرے کون ہیں؟ جو اللہ کے واجبات کا تارک ہے، جن واجبات کو ادا کروانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یزید جیسی حکومت سے ٹکر لی، یزیدیت کا راستہ روکا، یزیدی فکر کو رد کیا، ہر لحاظ سے خطبات کربلا میں دیے، انہیں بار بار پہچان کروائی، بار بار شناخت کرانے کی ضرورت محسوس کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے امام علیہ السلام کے خطبات کو نظر انداز کیا، ان الفاظ کو بیان سن کر بھی انہیں نظر انداز کیا۔ امام علیہ السلام آخری حد تک پہنچے بتانے میں، تعارف کروانے میں، بعض کے نام لے لے کر تعارف کرواتے تھے، لیکن انہوں نے آنکھیں بند کی، کان بند کر لیے اور مولا کی کوئی بات نہیں سنی۔ تو جن کے پاس سے وہ بات سنتے نہیں اور جو صدیوں بعد آ رہے ہیں وہ کہتے نہیں ہماری وہ بات سنتے ہیں۔ بھائی شمر جیسا ملعون 16 مرتبہ کا حاجی تھا، اور شمر سامنے دیکھ کر امام کا انکار کر رہا تھا، سامنے تھا نا، اس نے دیکھ کر انکار کیا، لیکن ان کی آج بھی نسلیں نہ دیکھ کر بھی انکار کر رہی ہیں۔ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی انکار کر رہے ہیں۔ یہ امام کی حقیقت کو نہیں جانتے تھے۔ یزید اگر برقرار رہتا تو پوری دنیا پہ یزیدی دین ہوتا، جس میں اس نے حلال کو حرام قرار دیا تھا، حرام کو حلال قرار دیا تھا۔ وہ یزیدی سوچ ہوتی، وہ یزیدی نظریات پھیل جاتے، جبکہ آج بھی بڑی حد تک پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ برسرے عام جو ہے وہ انکار کرتے ہیں حقائق کا۔ لیکن جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو آج پہچانا ہے، وہ پہچان کر کم از کم اتنا پہچانے کہ ان کی اقتدا میں آ جائیں، جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جائیں، جس چیز کو انجام دینے کا حکم دیا اس کو انجام دیں۔ آج کے سنگین دور میں جب بڑے بڑے مظلوم اپنے موقع پر ڈٹے ہوتے ہیں، وہ برسر عام کہتے ہیں ڈٹ جاؤ انکار حسین علیہ السلام کی طرح۔ بے شک لاہور مال روڈ
पर मैंने बड़े बड़े कतबे लिखे हुए देखे, बिजली के पोलों के साथ छोटे छोटे परचम लगे हुए थे, कट जाओ इनकार हुसैन की तरह। हुसैन एक ऐसा दर्स है, इमाम हुसैन एक ऐसी किताब है जिस किताब का आज भी हम दर्स पढ़ सकते हैं। आज भी इमाम हुसैन के खुतबात को सुना जाए, पढ़ने वालों को मजबूर किया जाए। आज लाइब्रेरियां हैं, लिटरेचर है, बेशुमार हमारी ज़बान में किताबें हैं, और वहां से इमाम हुसैन के खुतबात को देखा जाए और पढ़ने वालों को मजबूर किया जाए कि वो खुतबात बयान करें। जो खुतबात उनको बेदार करने के लिए मौला ने 9 मुहर्रम को भी दिए और 10 मुहर्रम को भी दिए, वो खुतबे आज भी सुनने की जरूरत है, आज भी बेदार होने की जरूरत है। जिससे उनका दावा मौला अली अलैहिस्सलाम ने किया, हर इमाम ने दावा किया है, लेकिन जुल्म का जमाना, जो उनकी किताबें ना लिखने देते थे, ना छापने देते थे, उस वक्त ये कलम से लिखी हुई किताबें होती थी। अहले बैत के मुताबिक किताबें जलाई गई, किताबें लूटी गई। फिक्र अहले बैत को मिटाने के लिए, मकसद इमाम हुसैन को ओझल करने के लिए एक साजिश के साथ ऐसे लोगों को मंसूबा बंदी के मुताबिक आज के स्टेज पे लाया जा रहा है, मिंबर पे लाया जा रहा है, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को हकायक से दूर कर रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया हुसैनियत से खौफजदा है। आप पूरी दुनिया में फिक्र हुसैनी का रास्ता रोकने के लिए इसराइल में मंसूबाबंदियां होती हैं, अमेरिका की तंजीम पेंटागन में मंसूबाबंदियां होती हैं कि इनके मुहर्रम के अय्याम की आवाज को किस तरह बेअसर किया जाए, किस तरह अवाम को बेअमन किया जाए, किस तरह लोगों को हराम के इर्तिकाब की खुली छुट्टी दी जाए, और किस तरह लोगों को नेकी के रास्ते से हटाया जाए। उस पहले दौर में मुसलमान करते थे ये सारे प्रोपेगेंडे, ये जहरीले बयानात मुसलमान करते थे अहले बैत के खिलाफ। लेकिन आज यहूदी और अंग्रेज करते हैं। उन्होंने ये समझ लिया है कि मुसलमानों के अंदर कोई इस्लाम पे कारबंद गिरोह है तो सिर्फ वो शियाने अली हैं। यहाँ कचहरी से मेरे पास एक वकील आते रहे विरासत के मौजू पर कुछ समझने के लिए, कई मर्तबा आए हैं। मैं हैरान हो गया, वो शेख मुफीद की किताबों का नाम लेते हैं, वो सैयद मुर्तजा अमल हुदा की किताबों का नाम लेते। मैंने कहा जी आपको ये किताबें किसने बताई? कहने लगा जी मैंने इंग्लिश में पढ़ी है। शिया अकीदे की हर लॉजिक जो ऑथेंटिक है, अकीदा इनका सबसे ज्यादा मजबूत है और तौहीद के करीब तर है और रसालत की लपेट में है। शिया अकीदे में इतनी मजबूती है कि अगर कोई आखिरत की नजात चाहता है तो इसी अकीदे पर चलेगा। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूलल्लाह, नाराए हैदरी, या अली, नाराए मशहूदिये मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बुलंदतर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اور وہ بڑی ہماری کتابوں کے نام لیتے ہیں، کہیں سے جی ہمیں یا انگلش میں تلاش کر دو یا اردو میں تلاش کر دو، عربی ہم نہیں پڑھ سکتے، فارسی نہیں پڑھ سکتے۔ وہ بار بار ایسے ایسے فلاسفروں کے نام لیتے جو شیعہ فلاسفر گزرے ہیں۔ آج ہمارے اندر ان کا تعارف نہیں، لیکن غیر ان کا تعارف رکھتے ہیں۔ یہ ہماری سچائی اور حقیقت کی دلیل ہے۔ غیر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے اندر جاہل جو ہے وہ جمعہ سے روک رہے ہیں۔ ایک جمعے کے خطبے کی ایک صدا ہوتی ہے جو حق پر مبنی ہوتی ہے، جو لوگوں کو حقائق بے نقاب کر کے بتاتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہماری صفوں کے اندر کالی بھیڑیں ہیں، جو آستینوں کے سانپ بنے ہوئے ہیں، یہ بڑے بڑے اشتہار لگا کر گمراہ لوگوں کو پڑھاتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے اپنی آزادی کے رونے روتے ہیں۔ یہ گمراہ ترین لوگ ہیں جو جمعہ کی مخالفت کر رہے ہیں، اور جمعے کا جو انکار کر رہے ہیں۔ سورہ جمعہ موجود ہے، اور کسی نماز کی طرف دوڑ کر جانے کا حکم نہیں، لیکن نماز جمعہ کی طرف فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، دوڑ کے آؤ، اور فضل ہے کاروبار چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، دکانیں بند کر دو، کھیتی باڑی بند کرو، جمعہ میں شرکت کرو۔ نبی کے دور میں ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ میں بوڑھا ہوں اور میں نماز جمعہ میں اتنا سفر کر کے نہیں آ سکتا، میرے پاس کوئی سواری بھی مضبوط نہیں ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے اس کو ایک عمل بتایا تھا جو نماز جمعہ سے بھی کہیں طویل تر تسبیحات کا عمل تھا، تلاوتوں کا عمل تھا، کہ جو جمعہ پر نہ آ سکے اپنے گھر میں بیٹھ کر جائے نماز پر، نماز ظہر سے پہلے یہ تسبیحات پڑھے، یہ خطبات تلاوت کرے۔ لیکن لوگ آج آسانی سے گھروں میں لیٹے رہتے ہیں اور نماز جمعہ کی پرواہ نہیں، اور جو آستینوں کے سانپ ہیں وہ اپنی طویلیں گھڑتے ہیں اور نماز جمعہ سے لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ اس نماز جمعہ کے خطبات ایک بہت بڑی قوت ہوتے ہیں کہ جو یہاں سے آواز سن کے چند گھنٹوں میں پورے علاقے میں یہ صدا پھیل جاتی ہے، اور لوگ آواز سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور نبی کا مقصد بھی نماز جمعہ کا خطبہ یہی تھا کہ یہ میری آواز خطوں میں جائے، جو آج خبروں کے ذریعے دی جاتی ہے، جو آج اخبارات کے ذریعے دی جاتی ہے، نبی اپنے خطبات کے ذریعے وہ آواز پہنچاتے تھے۔ اور آج یہی آواز نماز جمعہ کے خطبات میں ملاقات ہو، ایک دوسرے سے ربط ہو، ایک دوسرے کی خبر ہو، ایک دوسرے کی مدد کرنا ممکن ہو سکے، پتہ چلے کہ مجبور کون ہے، معذور کون ہے، اور اس کی مدد کی جا سکے۔ میرے دوستو، یہ جمعے کا راز تھا، لیکن آج جمعے سے لوگوں کو روکا جاتا ہے۔ میرا وہاں جمعہ نہیں ہوتا، تجھے جمعہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، تیرے قبول ہونے کا ٹھیکہ نہیں دیا۔ صحیح گل ہے کہ میرا جمعہ فلاں جگہ پہ نہیں ہوتا، میری نماز فلاں جگہ پہ نہیں ہوتی۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، ہونے نہ ہونے کا اس نے کسی کو ٹھیکہ نہیں دیا ہوا۔ اور جو صاحب علم ہوتے ہیں وہ صاحب علم کی آواز کو سنتے ہیں، جو جاہل ہوتے ہیں وہ جاہلوں کی آواز کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حقائق کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اللہ تمام